تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلق من اعمالكم شيئا۔ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لم، تمہیں مومن نہیں ہوئے، قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، ابھی تم نے زبانی اقرار کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ابھی اقرار کیا تم نے، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ زبان سے اقرار کر کے اور پھر عمل نہ کرنا، ایمان اندر نہیں جائے گا۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے کہا کہ ہم مسلم ہو گئے ہیں، اور پھر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہے، تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ محض کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ کلمہ پڑھ لیجئے اور عمل کرتے نہیں ہیں، نہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں ایک مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کس بات کے مسلم ہیں؟ آپ نے کیا اسلام قبول کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی فرمایا اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں کہ تم ابھی یہ مت کہو کہ تم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، مطلب ان کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمیں بس مومن ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا کافی ہے۔ نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل ضروری ہے۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو کلمہ بیکار ہے۔ آج کل سبھی لوگ سمجھتے ہیں اور اس قسم کی فتنے افواہیں پھیلاتے ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا آپ تو گئے آپ جنت میں، بس واہ کچھ نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، تو یہاں تو یہ بھی نہیں ہے محمد رسول اللہ، حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کہے گا، نہیں کہے گا وہ۔ تو مطلب بتانے کا صرف یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے، کیوں اس سے بے عملی کا خدشہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے بالکل کہ آدمی کو جب ہم پڑھ کے سنائیں یہاں منبر پر، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنت میں گیا۔ اب آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور دوسرے کام بھی کر رہا ہوں، مگر ان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سننے پہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی حدیث موجود ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہم جنت میں گئے، بس ختم معاملہ۔ ایسا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل ضروری ہے۔ جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی پیروی ضروری ہے۔ اگر محض کلمہ پڑھنا ہی کافی ہوتا تو رسولوں کا آنا بیکار ہے، ویسے ہی کلمہ پڑھوا دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبلی الا کان له من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی مجھ سے پہلے نہیں گزرا جس کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی امت میں۔ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ من قبلی، لفظ کیا آیا؟ امت کا۔ جب امت کا لفظ آئے گا تو امت اسی کو کہتے ہیں وہ جو نبی پہ ایمان لے آتی ہے اور ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ لیتی ہے اور عمل کرنے کا اقرار کرتی ہے، وہ امت کہلاتی ہے۔ یہودی، نصرانی، ہندو اور جو اور لوگ ہیں یہ امت میں شامل نہیں ہیں، یہ امت میں شامل نہیں ہے۔ امت میں وہ شامل ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے،
اور پھر آپ نے فرمایا بھی ہے من امتی، میری امت وہ ہے، احمد کی حسن حدیث ہے کہ امت مرحومہ اس کو عذاب مسلسل نہیں دیا جائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے بعد اللہ ان کو دوزخ سے نکال لے گا، میری وہ امت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت سے مراد اس کو لیا جائے گا جو نبی پہ ایمان لے آتی ہے۔ یہاں بھی اس حدیث میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے الا کان لہ من امتہ، الا کان لہ من امتہ، مگر یہ کہ اس کی امت میں ایسے لوگ ہوتے تھے اصحاب کہ جو اس کی سنت کو پکڑ لیتے تھے اور نبی کے حکم کی بجا آوری کرتے تھے، حکم کی وہ لوگ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ امت میں آنے کے بعد جن لوگوں نے نبی کی بات مانی، نبی کا کہنا مانا اور نبی کی سنت کو پکڑ لیا تو وہ تو کامیاب ہیں۔ یہ فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی میں انا اتخذہ من بعدہ خلوف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ناخلف پیدا ہوئے یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسی بات کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، یفعلون ما لا یؤمرون، اور ایسا کام کرتے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات کیوں فرمائی جا رہی ہے؟ اوپر بتایا کہ جو سنت کو پکڑ لے، نبی کی سنت کو پکڑ لے اور ان کے حکم کی بجا آوری کرے وہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن ان کے بعد ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور جس بات کا حکم دیا گیا تھا وہ اس کو بجا لاتے نہیں تھے۔ سیدھی سی بات ہے کہ دین میں اضافہ شروع کر دیا، ایسی باتیں کہنی شروع کر دی جو دین میں نہیں تھیں، جو نبی نے نہیں فرمایا تھا۔ جب یہ باتیں دین میں شامل ہو جائیں گی پھر وہ گئے آدمی اور کسی مطلب کا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کا کلمہ کام آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ نسائی کی حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا دیکھا ایک مسلم بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے نماز بعد نماز نہیں پڑھی، تو کیا فرمایا؟ اللہ سب مسلم، کیا تم مسلم نہیں ہو؟ ان کا کالا بھلا کیوں نہیں، میں مسلم ہوں، تو پھر تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ میں کہا میں پڑھ کے آیا تھا، نماز میں پڑھ کے آیا تھا، تو یہ سوچا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس لیے میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر تمہیں نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے مسجد میں اور تم گھر سے نماز پڑھ کے آئے ہو تو وہ نماز تمہاری نفل ہو جائے گی، یہ فرض بن جائے گی، نماز پڑھ لو امام کے ساتھ۔ حدیث بھی پیش کی میں نے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلم نہیں ہے، وہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے، لاکھ کہے میں جماعت المسلمین میں ہوں، میں امیر کے ہاتھ سے بیعت کیے ہوئے ہوں، یہ تمام چیزیں خام خیالیاں ہیں۔ خام خیالیاں مطلب کیا؟ جب آپ نے بیعت کی تھی تو آپ سے بیعت لی تھی امیر نے کیا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کہا بالکل پڑھوں گا انشاءاللہ، کہا تھا، پھر وہ نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ پھر بیعت اسی بات تو ہو رہی ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، ہر مسلم کا خیال کریں گے، نماز پڑھیں گے، امیر کی بات مانیں گے، معروف کام میں، یہ ساری باتیں آپ نہیں کرتے ہیں تو بیعت کہاں سلامت رہے گی آپ کی؟ بیعت تو ختم ہو گئی، اور جب بیعت ختم ہو گئی تو آپ جماعت سے باہر ہو گئے۔ آپ لاکھ کہتے رہیے، لاکھ ہم آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، پھر بھی اللہ کے ہاتھ بات انصاف سے ہی ہوگی نا، بات تو وہاں بھی ہوگی، پکڑ جاؤ گے وہاں پر کہ تم کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ تو بھائی ہر چیز کا اپنا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا حساب کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، بچے میرے کیا کر رہے ہیں، نمازی بن رہے نہیں بن رہے ہیں۔ جماعت المسلمین کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے ان کو گھول کے پلایا؟ کبھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین کیا چیز ہے؟ یوں تو سارے کلمہ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، باہر داڑیاں بھی ہیں، پاجامہ بھی اوپر ہے، پٹھے بال بھی رکھے ہوئے ہیں، کیا چیز ان کے سامنے دکھائی نہیں دیتی آپ کو؟ پھر آپ وہ گمراہ کیوں ہیں، آپ حق پر کیوں ہیں؟ یہ کیوں بھائی؟ اسی لیے کہ آپ نے فرقہ بندی کو چھوڑ دیا اور فرقوں کو خیر بات کہہ کر ایک جماعت صحیح کے ساتھ آگے مل گئے۔ اس لیے ملے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نماز بچے بھی نہ پڑھیں، آپ کے داڑھی آپ پوری نہ رکھیں، پاجامہ آپ کا یہاں سے نکلنے کے بعد نیچے بڑھا ہوا ہو،
ایسے تھوڑی نجات ہوتی ہے اللہ کے ہاں، ایسے نجات نہیں ہوتی. نجات کے لیے جن باتوں کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کو بجا لانا پڑے گا، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے اور اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، اور جو ان سے کہا جاتا جس کا حکم دیا جاتا وہ اس کو بجا نہیں لاتے. من جاہدہم بیدہ، ایسے لوگوں سے جو لوگ ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ مومن، وہ مومن ہے. جہاد کی بات تو کر رہے ہیں بھائی، کلمہ کو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں، انہوں نے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی جو اسلام میں نہیں ہیں، اور جس بات کا حکم دیا نبی نے اس کو مانتے نہیں ہیں. یہ بتانے کے لیے آپ ہاتھ سے جہاد کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، بیٹھو بھائی کیا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے. اور اس وقت آپ کو من جہاد بے لسان ہی وہ مومن. جو آدمی اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے ان سے بات کرے گا. بھائی سمجھائے کیا کر رہے ہیں آپ، نئی چیزیں نکال رہے ہیں آپ، نہیں غلط ہے. اور جو آدمی دل سے زبان سے جہاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا قلب ہی، تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھے گا نا. جب پوری جماعت کے بزدل بن جائے گی، آپ نہیں کر سکتے تو کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا، کوئی نہ کوئی تو ہاتھ سے بات کرے گا، زبان سے بات کرے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کام کرتے جو نبی نے نہیں فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا، ان کا حشر کیا ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کسی شخص نے کہ کیا آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص خطابات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی خاص کتاب ہے آپ کے پاس؟ لوگ تو کچھ ایسا کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائی ہو اور صحابہ کے پاس نہ ہو. نہیں، سب کے پاس ہے وہی چیز. میرے پاس میرے دستے میں دستہ نکالا انہوں نے، اور دستے میں کچھ اس میں دیت کے قوانین لکھے تھے. دیت مطلب دیت یا کسی مسلم نے کسی مسلم کو قتل کر دیا تو وہ قصاص میں قتل ہو جائے گا. کسی مسلم نے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. ایسی دیت کے قوانین اس پرچے میں لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ من احدث فیہا حدثا، اور جو آدمی مکہ کے اندر اور مدینے کے اندر بدعت نکالتا ہے، کیا کہا؟ من احدث حدثا فیہما، جو آدمی مدینہ منورہ میں اور مکہ میں بدعت نکالتا ہے اس کو ٹھکانہ مت دو، اس کو ٹھکانہ مت دو، اس کو گھر میں جگہ مت دو، اس کو نکال دو، اپنے گھر سے نکالو. کیوں؟ وہ مرکز ہیں، حرمین شریفین ہیں، وہاں سے کوئی بدعت نکلتی ہے تو تمام دنیا سمجھے گی یہ صحیح ہے. کہاں سے؟ مکہ سے آئیے، مدینہ سے آئیے. فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی جو بدعتیں نکالتا ہے لم یقل عدل ولا، نہ اس کا نہ صرف ولا عدل، نہ اس کا فرض قبول ہے اللہ کے ہاں اور نہ اس کا نفل قبول ہے. جو لوگ بدعات پہ عمل کر رہے ہیں اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں، ان کے ہاں اللہ کے ہاں نہ ان کا فرض مانا جائے گا اور نہ ان کا نفل مانا جائے گا. تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کلمہ نے فائدہ دیا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بتایا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہیں اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے. آسمان سے اتری ہوئی چیز جو ہے وہ وہی ہے، وہ اسلام ہے. لوگوں کے دماغ سے جو بات نکلتی ہے وہ اسلام نہیں ہے. اس کی اگر آپ نے پیروی کی، اس کو دین میں شامل کر لیا تو پکڑ جائیں گے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ترمذی کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے سنت کے پابند تھے. یہ کسی شخص نے ان کو سلام کروایا کہ تم جا رہے ہو تو سلام کہتا رہنا ابن عمر کو میرا. وہ صاحب پہنچے، انہوں نے کہا کہ یا عبداللہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ وہی صحابی ہے نا، وہی صحابہ ہے نا یہ جو بدعتیں نکالتے ہیں دین کے اندر، نئے کام کرتے ہیں اور نئی باتوں کو فروغ دیتے ہیں. کہنے کا ہاں وہی ہوں گے یہ، مجھے تو خاص پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہوگا. کہنا اس سے جا کر کہنا کہ میں اس سے بیدار ہوں اور وہ مجھ سے بیدار رہے
اور میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، تو بات بنی نا، بہادری کا کام کیا نا. ایک بدعتی کو سلام کا جواب تک مت دیجیے. باقی کی حدیث حضرت حسن خان کے ساتھ، جو آدمی بدعت کے اوپر کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، بدعت کو جو پکڑتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، گویا کہ اس نے اسلام کے منہدم کرنے میں مدد کی اس کے ساتھ. تو بدعتیوں کو تو آج کل دورہ ہے. آپ دیکھ لیں، جو شریعت اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو کیا پاکستان میں اسی کا نفاذ ہے؟ کیا ڈیموکریسی کا نفاذ نہیں ہے؟ کیا جمہوریت نہیں چل رہی ہے؟ جمہوریت کو اس طرح لیا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن، تم نے جمہوریت نہیں مانی. سب جگہ دیکھیں گے آپ، سب کلمہ کو ہیں سارے کے سارے، اور سارے کے سارے شدائی ہیں کس چیز کے؟ جمہوریت کے. اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا قانون کو نہیں مانتے، کھلا نہیں مانتے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ یہ شریعت سازی ہے. انہوں نے پارلیمنٹ، مقننہ، سب چیزیں الگ بنائی ہیں کافروں نے. ان کے انتخاب کا طریقہ کار اپنا نکالا ہوا ہے، جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں ہے، اس کا تو دور سے بھی واسطہ نہیں ہے. تو پھر آپ کس واسطے کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا؟ یہ سب کلمہ گوئی کی بات تو میں کر رہا ہوں بھائی. میرا خطاب جو ہے، میرا مطلب کیا، میرا خطاب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو ہے وہ اپنی امت سے ہے، اور یہ سارے لوگ اپنے آپ کو امت میں مانتے ہیں. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہ اس غلط فہمی مت رہیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل ضروری ہے. 5 وقت کی نماز پڑھیے جس طرح سے سنت کے مطابق، فرقہ وارانہ نمازیں نہیں. اور جو کچھ بھی آپ نے حکم دیے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ڈھونڈ کے عمل کیجیے، جیسے کہ جماعت تو وصول کرتی ہے. آپ سنت چھوڑ دیں گے، آپ راستے سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا. تو لہٰذا اپنی کتابوں کا پھر مطالعہ کیجیے ایک دفعہ، پھر اس میں دیکھیے کیا کیا لکھا ہوا ہے. تقلید کیا چیز ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ کیا چیز ہے. جب آپ پڑھیں گے اپنی کتابوں میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بدعت سیئہ تو ہوتی نہیں ہے، اصل تو بدعت حسنہ ہی ہے. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. بہرحال انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے، اگلے خطبے میں اس کی مزید وضاحت کروں گا میں آپ سے.